دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی صفر ہے۔ سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کی اس چھوٹی سورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز سے موجود ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے صفر ہے۔ قرآن کی یہ سورت صرف 10 الفاظوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں موجود حروف بھی 10 ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی ٹوٹل حروف 10 ہی ہیں، پھر آخری آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 ہیں۔ وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہیں۔ اس پوری صورت میں سب سے زیادہ تکرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ اس صورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے جو کہ حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو صرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہیں، جن میں سورہ الکوثر سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت کی ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس صورت کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے، تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے، جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ تو 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ الکوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ اب غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو اس میں موجود حرف را کا نمبر 10 ہی آتا ہے، جبکہ صرف بسم اللہ میں موجود حروف کی تعداد بھی 10 ہی ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 سورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی سورت سورہ القدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورت سورہ الکوثر ہے جو قرآن میں 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں سورتوں کے درمیان سورتوں کی تعداد بھی 10 ہی بنتی ہے۔ قرآن کی 97ویں سورت یعنی سورہ القدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ القدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوتی ہے اور سورہ الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورت ہے جس کا آغاز حرف انا سے ہی ہوتا ہے، تو ان دونوں سورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ القدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 97 یعنی سورہ القدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، اور اس پوری صورت میں 10 ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، اور یہ شان صرف ایک اللہ ہی کی ہے جس نے اس چھوٹی صورت میں ایسی ترتیب سے الفاظوں کو جمع کیا کہ جس ترتیب کو دنیا کا ایک سپر کمپیوٹر بھی حل نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، تو قرآن کی باقی صورتوں میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی؟ یقیناً آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ دے گی جب آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں پیاس ہی نہ لگے، آمین۔